السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے عبدالباسط الوی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے ٹرمپ کا پاکستان کو شکریہ، عمران خان کو ایک اور دھچکا۔ آئیے اس خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے ساتھ خان کا سب سے اہم تصادم وزیر اعظم کے طور پر ان کے دور کے اختتام پر ہوا۔ 2022 کے اوائل میں جب ان کی حکومت کو بڑھتی ہوئی سیاسی مخالفت اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ جب چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تو خان صاحب نے امریکہ پر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ وہ انہیں اقتدار سے ہٹانے کی سازش میں ملوث ہیں۔ اپریل 2022 میں ان کی معزولی سے پہلے مہینوں میں خان نے بار بار دعوے کیے کہ امریکہ نے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کے اندر کچھ دھڑوں کے ساتھ مل کر ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی۔ مزید کہا کہ ان کا مرکزی الزام یہ تھا کہ امریکہ نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تیار کی تھی۔ اس تحریک کی بنیادی وجہ ان کی آزاد خارجہ پالیسی کا موقف تھا جو واشنگٹن کے مفادات سے متصادم تھا۔ خان نے استدلال کیا کہ امریکہ نے مغرب کے ساتھ اتحاد نہ کرنے سے انکار کیا تو اسے مسترد کر دیا گیا، خاص طور پر چین اور روس کے ساتھ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکی قیادت اور ہونے والی جنگ اور خطے میں اس کی وسیع تر خارجہ پالیسی کی کھل کر مخالفت کرنے پر امریکہ کے منفی رد عمل پر بھی تنقید کی۔ خان صاحب نے مزید الزام لگایا کہ اسلام آباد کی امریکی سفارت خانے کی طرف سے ایک خط میں ان کی حکومت پر امریکہ کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اور تجویز کیا گیا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ان کی برطرفی ضروری ہے۔ یہ غیر ملکی سازش کا بیانیہ ان کی سیاسی پیغام رسانی کا ایک مرکزی حصہ بن گیا تھا، کیونکہ انہوں نے خود کو ایک خفیہ مہم کا شکار قرار دیا جس کا مقصد ان کی حکومت کی خود مختاری اور قانونی حیثیت کو کمزور کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے نام نہاد سازشی نظریے نے پاکستانی میڈیا میں نمایاں توجہ حاصل کی اور خان کے حامیوں نے ان کی برطرفی کو غیر ملکی مداخلت کا نتیجہ ہی سمجھا۔ امریکہ نے ان الزامات کی تردید اور پاکستان میں امریکی حکام اور سفارتکاروں نے پاکستان کے داخلی معاملات میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو پاکستان کی داخلی سیاست میں مداخلت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ناظرین، خان صاحب کے لیے ان الزامات کو ایک بنیاد فراہم کرنا اور انہوں نے خود کو ایک نام نہاد قوم پرست رہنما کے طور پر پیش کیا جو غیر ملکی کنٹرول سے پاکستان کی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا۔ یہ بیانیہ ان کی وسیع تر مہم کا حصہ تھا۔ یہ حصہ جو نام نہاد خود مختاری پر مرکوز تھا اور غیر ملکی فیصلوں کو مسترد کرتا تھا۔ تاہم اپریل 2022 میں ان کو عہدے سے ہٹانے کے بعد عمران خان کی سیاسی رفتار نے ایک ڈرامائی موڑ لیا۔ وزیر اعظم کے طور پر اپنے دور کا زیادہ تر حصہ امریکہ پر تنقید کرنے اور اس پر پاکستان کے معاملات میں مداخلت کا الزام لگانے کے باوجود اس کی برطرفی کے بعد واشنگٹن کے بارے میں ان کا نقطہ نظر تیزی سے تبدیل ہو گیا۔ واشنگٹن کے ساتھ عملی تعلقات کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے امریکہ کے بارے میں خان کی بیان بازی اکثر تبدیل ہو گئی اور انہوں نے یو ٹرن لیا۔ اگرچہ انہوں نے یہ دعویٰ جاری رکھا کہ امریکہ انہیں ہٹانے کی سازش کا حصہ تھا، لیکن انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت پاکستان کی سیاسی بقا اور معاشی مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ پھر انہوں نے پاکستان کو ایک متوازن خارجہ پالیسی کے عمل کی اہم ضرورت کو قرار دیا جس سے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں۔ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری اور آزاد عدلیہ پر مضبوطی سے زور دیتے ہوئے امریکہ سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھنے کی خواہش پر زور دیا۔ خان نے بار بار کہا کہ وہ فطری طور پر امریکی مخالف نہیں تھے بلکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کے مخالف تھے۔ خان نے پاکستان کے جغرافیائی، سیاسی مقام اور علاقائی سلامتی میں اس کردار کو خاص طور پر افغانستان سے متعلق پیش نظر امریکہ کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اگرچہ اس مرحلے پر امریکہ کے ساتھ مشغول ہونے کی ان کی کوششیں بنیادی طور پر غیر رسمی اور بیان بازیوں پر مبنی تھی، لیکن ان کے لہجے میں واضح تبدیلی آئی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کو امریکی معاشی مدد کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور عالمی بینک جیسے بین الاقوامی اداروں سے مالی مدد حاصل کرنے کے لیے جہاں امریکی اثر و رسوخ اہم ہے۔ خان صاحب کی رسوائی اس وقت ہوئی جب پاکستان مہنگائی، بڑھتے ہوئے مالی خسارے اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی جیسے معاشی چیلنجوں سے نبرد آزما ہوا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ان میں سے کچھ معاشی دباؤ کو کم کرنے میں امریکی مدد اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ عملی تبدیلی امریکی خارجہ پالیسی پر ان کے سابقہ زیادہ محاذ آرائی والے موقف سے متصادم تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ امریکہ کے خلاف یہ تعلقات کے حوالے سے تبدیلی ذاتی مفاد کے پیش نظر ہے۔ اگرچہ انہوں نے پہلے امریکہ پر مداخلت کا الزام لگایا تھا، لیکن گرفتاری کے بعد ان کا لہجہ ڈرامائی طور پر بدل گیا۔ انہوں نے ان کی پارٹی کے اہم ارکان اور ان کی رہائی کے لیے امریکی حمایت کے لیے لابنگ کوشش شروع کر دی۔ زلفی بخاری جیسے PTI کے رہنما امریکی حکام کے ساتھ رابطے قائم کرنے، کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں کرنے اور ان پر زور دینے میں سرگرم تھے
کہ وہ خان کو رہا کرانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کر لیں اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے سخت دوڑ دھوپ کی۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک کی پالیسیاں عام طور پر قیادت کی منتقلی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی۔ ناظرین، امریکہ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات وسیع تر ساختی عوامل سے تشکیل پاتے ہیں اور صرف قیادت کی تبدیلی سے اس تعاون میں تبدیلی کا امکان نہیں۔ خان صاحب کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد کانگریس سے اپنے پہلے جامع خطاب میں ٹرمپ نے 2021 کے کابل حملے میں ملوث دہشت گرد کی گرفتاری میں پاکستان کے کردار پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوشش کو تسلیم کرتے ہوئے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹرز نے پاکستان کے اقدامات کی مزید تعریف کرتے ہوئے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ کر کے ٹرمپ کی تعریف کی توثیق کی۔ زیر بحث دہشت گرد انٹیلیجنس ایجنسی پر بنیاد کو گرفتار کیا گیا تھا جو کہ 2021 میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے دوران انجام دی گئی دہشت گردی کی سازش میں ملوث تھا۔ یہ پیش رفت خان کے لیے بڑا دھچکا تھی جو ٹرمپ کی جانب سے اپنے حق میں ٹویٹ کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ تاہم ٹرمپ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں خود کو شامل کرنے یا اس کے قانونی نظام پر دباؤ ڈالنے سے گریز کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس اقدام پر خان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور انہیں اخلاقی ہمت اور دیانتداری کے ساتھ پاکستانی قانونی نظام کو سامنا کرنا چاہیے۔ ریاست مدینہ کے قیام کے حامی کے طور پر انہیں اس کے بنیادی اصول کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں تمام افراد برابر ہیں اور یہ ایک ہی جیسے اصول اور ضوابط سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ انہیں منافقت سے بچنا چاہیے اور جو وہ کہتے رہتے ہیں کہ اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو جو بھی ریلیف ملنا ہے وہ پاکستان کے اداروں اور نظام انصاف سے ملے گا۔ خان صاحب کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکے۔ تو ناظرین، خان صاحب کو ایک اور دھچکا لگا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔